خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حینما سئل یا رسول اللہ هل نرى ربنا، جب ان سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے، تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں دن کے دوپہر میں آسمان کے اندر چمکتے ہوئے سورج اور 14ویں رات کے چاند کو جب کہ درمیان میں کہیں کوئی بادل نہ ہو، اس سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے؟ هل تزامون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر لیس دونہ سحاب، کیا تمہیں اس چاند کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے جو چاند 14ویں رات کا ہو، چمک رہا ہو، درمیان میں کہیں کوئی بادل کا ٹکڑا بھی نہیں ہے، اس چاند کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے؟ صحابہ نے کہا کوئی رکاوٹ نہیں۔ فرمایا کذالک ترون ربکم، اسی طرح سے تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ یہ حدیث بالکل صحیح اور بخاری میں موجود، اور ایک جگہ پر نہیں تقریباً 10 جگہ پر یہ حدیث موجود ہے ساری کتابوں میں۔ تو جو نگاہیں قیامت میں اللہ کا دیدار کر سکتی ہیں، کیوں کر سکتی ہیں؟ وہ یہی نگاہیں ہیں، مگر چونکہ اس دنیا سے ہم باہر نکل کے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے محمد رسول اللہ اس کائنات سے باہر جا چکے ہیں، وہاں یہ آیت ان پر منطبق نہیں ہو سکتی ہے، وہ اس کائنات سے باہر جا چکے ہیں، اس لیے اللہ کو انہیں ضرور دیکھا ہوگا۔ غرض یہ کہ دیکھنے کے دلائل بھی بہت پختہ ہیں اور نہ دیکھنے کے دلائل بھی پختہ ہیں۔ حضرت علامہ عمر شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ طلبہ نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایک طرف سے عائشہ ہیں، ایک طرف سے ابن عباس ہیں۔ ابن عباس عظیم الشان صحابی، حضور صحابہ میں سب سے بہترین قرآن سمجھنے والا ابن عباس ہے، اور عائشہ کا مقام سب کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ کا مقام کتنا اونچا تھا، ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عائشہ ہیں، ابن عباس ہیں، ایک سے ایک، ہم کسی ایک کو غلط نہیں کہہ سکتے، یہ اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیے اور آئندہ زندگی بھر یہ کام آئے گا۔ جس مسئلے میں صحابہ کے رائے الگ ہو جائیں اس مسئلے کا کبھی فیصلہ نہیں ہو سکتا، وہاں ہم کو دونوں رائے مان کر کے چلنا ہوگا کہ صاحب ایک رائے یہ ہے اور ایک رائے یہ ہے۔ ہم کسی ایک رائے کو اختیار کر سکتے ہیں لیکن دوسری رائے کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل باطل ہے، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اگر ہم نے دوسری رائے کے بارے میں کہا یہ بالکل باطل ہے تو وہاں سامنے صاحب آ جائیں گے۔ ہم چاہے کسی مثلا مان لیجیے انسان وفات پا گیا، مرنے کے بعد وہ قبر کے اندر ہے، کیا وہ مردے انسان ہماری آواز سن سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ہے سوال۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یقیناً سن سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بالکل نہیں سن سکتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کیسے سن سکتے ہیں، وہ تو مردے ہیں، اور کیسے سن سکتے ہیں؟ قرآن نے تو کہا ہے کہ تم مردوں کو تم سنا ہی نہیں سکو گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان عمر بن خطاب سے سنا کہ جب بدر کے میدان میں لوگ مارے گئے اور وہ گڑھوں میں ڈالے گئے، اس وقت ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے انسانوں میرے ساتھ میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا، تمہارے ساتھ جو وعدے ہوئے تھے وہ بھی پورے ہوئے یا نہیں؟ تو حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مرے ہوئے انسان ہیں، یہ لاشیں ہیں، آپ ان کو کیا سنا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا جتنا تم سنتے ہو اتنا یہ بھی سن رہے ہیں، اور یہ بخاری میں حدیث موجود ہے بدر کے واقعے میں۔ غرض ہے کہ دونوں طرف سے دلائل ہیں، تو ہم کسی ایک رائے کو اپنائیں لیکن دوسرے رائے کی تغلیظ یا توقیر تحقیر یا توہین نہیں کر سکتے۔ وسعت فکر ہمیشہ محدود رکھنی چاہیے، مجھے مان کر کے چلنا چاہیے کہ آپ کی رائے یہ ہے۔ بہرحال اسی طرح سے معراج کے واقعے میں اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، ایک رائے یہ ہے ایک رائے یہ ہے۔ جب حضرت علامہ عمر شاہ صاحب سے پوچھا گیا تو انہیں فرمایا کہ ایک بے تکلف دوست دوسرے بے تکلف دوست سے جب ملتا ہے تو بے اختیار گلے لگ ملتا ہے، اور ایک بہت ہی مؤدب شاگرد اپنے پروقار استاد کے سامنے جب آتا ہے وہ بھی ملاقات کرتا ہے مگر سر نیچے رکھ کر کے کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس طرح سے بے تکلف دوست سے ملتا ہے، اس طرح سے بے ادبی کے انداز میں اللہ کے نبی نے اللہ سے ملاقات نہیں کی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یقیناً ملاقات ہوئی ہے، یعنی ایک بہت ہی فرما بردار اور عاشق زار مرید، جیسے اقبال نے کہا تھا مرید ہندی اور پیر رومی، کہتے ہیں بہت عاشق ذات اور بہت زیادہ مؤدب شاگرد اپنے استاد کے سامنے مؤدب کھڑا رہتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے نبی اللہ کے سامنے مؤدب پہنچے ہیں۔ اور علامہ سید سلمان ندوی نے اس کی ایک اور تطبیق لگائی ہے، کہتے ہیں رویت دنیا کی دو ہوتی ہیں، ایک رویت بصری ہے اور ایک رویت وجدانی ہے۔ یہ رویت وجدانی کیا چیز ہوتی ہے کہ جب ہم خواب میں کسی کو دیکھتے ہیں تو نگاہ سے نہیں دیکھتے، ظاہر ہے جن لوگوں کو حضور کی زیارت آج ہوتی ہے وہ ان نگاہوں سے نہیں دیکھتے ہیں، جن لوگوں کو کسی اور شخصیت کی زیارت ہوتی ہے وہ ان نگاہوں سے نہیں دیکھتے ہیں، آگے سویا ہوا ہے آنکھیں بند ہیں، وہ شخص ہمارے کمرے میں نہیں آیا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ صاحب میرے والد کی وفات تو 10 سال پہلے ہوئی ہے، آج میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے۔ یہ خواب میں کیا آتا ہے؟ اگر اس کی قبر سے نکل کر لاش پہنچی ہے تو وہ تو ہوا نہیں، میں نے اگر آنکھ کھول کر دیکھا تھا وہ بھی نہیں ہوا ہے، تو میں دیکھتا کیسے ہوں گے؟ اس کو کہتے ہیں وجدانی رویت۔ تو علامہ سید سلمان ندوی نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب یہ کہتے ہیں کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے وہ رویت وجدانی ہے،
اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب کہتے ہیں کہ حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، وہ رویت بصری ہے، یعنی نگاہوں کو کھول کر کے نہیں دیکھا ہے۔ دونوں طرف کے دلائل موجود ہیں، قرآنی دلائل بھی ہیں، حدیث کے دلائل بھی ہیں۔ ہمارے لیے بس اس نقطے پر ہم چاہے اس رائے کو اپنائیں، اس رائے کو اپنائیں۔ جب ہم تاریخ کی بڑی شخصیات کو دیکھتے ہیں تو دونوں رائے کے حاملین بڑے بڑے اصحاب علم آئے ہیں۔ مثلا ایک طرف سے علامہ اقبال تھے اور دوسری طرف سے سید سبحان ندوی تھے، اپنے عہد کے دونوں آدمی ہیں۔ اقبال کہتے ہیں صاحب میرا تو عقیدہ ہے کہ محمد کی نگاہوں میں وہ قوت تھی کہ وہ اللہ کو دیکھ سکتے تھے، باقی آپ کے ہاں قرآن و حدیث میں کیا ہے وہ تو آپ جانیں۔ میں اپنے عاشقانہ مزاج اور اپنی ادیبانہ ذوق اور اپنی متکلمانہ فلسفیانہ مزاج کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ محمد کی نگاہ میں وہ قوت تھی کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا۔ اور سید سبحان ندوی نے کہا میں رویت بصری کا قائل تو نہیں ہو سکتا، رویت وجدانی کا قائل میں ضرور ہوں۔ دونوں طرف رائے الگ الگ ہیں۔ حضرت علامہ عمار شاہ صاحب ایک طرف ہیں، انکار کرنے والوں میں ایک زمانے میں ابوالکلام آزاد بھی تھے، دونوں طرف کے رائے موجود ہیں۔ بہرحال سیرت کی کتابوں میں جب جہاں بھی یہ بحث آئے گی، چاہے آپ سیرت النبی علامہ شبلی کی پڑھیں، چاہے سیرت مصطفیٰ مولانا محمد ادریس کاندھری کی پڑھیں، اور چاہے سیرت سرور عالم پڑھیں، اور چاہے آپ رحیق المختوم پڑھیں، ہر کتاب میں اس طرح کی بحثیں آپ ملتی ہیں۔ بہرحال جب اللہ جل شانہ کی یہاں یہ ملاقات ہوئی، حضور نے عرض و نیاز کیا، اللہ کی طرف سے گفتگو ہوئی، اس کے بعد اللہ کی طرف سے پہلا تحفہ تو آپ کو یہ دیا جاتا ہے کہ انسانی آبادی میں جو شخص میرا انکار نہ کرے، میرے وجود کو مانے اور میرے علاوہ کسی اور کو خالق کائنات اور معبود نہ مانے، اس کی میں ضرور مغفرت کرتا ہوں۔ یہ میں تمغہ دے کر کے آپ کو بھیجتا ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کی امت کے لیے میں خاص تحفہ دیتا ہوں، اور وہ خاص تحفہ ہے نمازوں کا۔ چاہے 50 نمازیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں، جس کا تذکرہ حدیثوں میں ہے، اور بعد میں یہ 50 نمازیں 50 کے بجائے 5 رہ گئی۔ اور تیسرا تحفہ دیا گیا سورہ آل عمران کی آخری 3 آیتیں۔ ان آخری 3 آیتوں میں کیا چیز ہے؟ دراصل اس پوری کائنات کے ایمان کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یعنی کیا بتایا گیا؟ اس دنیا میں کچھ حقیقتیں وہ ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، اور نظر آتی ہیں اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں، اور کچھ حقیقتیں وہ ہیں جو اس دنیا میں نظر نہیں آتی ہیں اور ہم مانتے ہیں مگر تب جب بولنے والے قابل اعتماد ہوں۔ اگر بہت آسان لفظوں میں اس بات کو میں عرض کرنا چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب انسان کی باڈی کے اندر وٹامنز ہیں، تو میں نے تو نہیں دیکھے، آپ نے بھی نہیں دیکھے ہوں گے، لیکن ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب بولنے والے اس علم کے ماہرین ہیں، وہ سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے تحقیقات کی ہیں، برس کی تحقیقات کے بعد اگر انہوں نے کہا کہ صاحب وٹامنز ہوتے ہیں، آپ کو نظر نہ آئیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن وٹامنز ہوتے ہیں، وہ وٹامن اے ہیں، بی ہیں، سی ہیں، ڈی ہیں، اور ہر ایک کا فنکشن، ہر ایک کی کارکردگی، ہر ایک کے فائدے، تو ہم نے دیکھے بغیر ان کی بات ماننی، کیونکہ بولنے والے قابل اعتماد ہیں۔ اس دنیا میں اصول یہی ہے کہ کسی چھپی ہوئی حقیقت کو بیان کرنے والے اگر قابل اعتماد ہیں تو سننے والے کو وہ حقیقت ماننی ہوتی ہے۔ میں ایک دفعہ بنگلور میں تھا، تو یہاں کشمیر کے طالب علم وہاں تھے، تو انہوں نے بہت ساری باتوں میں سے ایک بات پوچھی ہے کہ صاحب جب ہم نے خدا کو دیکھا نہیں تو ہم اس کے مانتے کیوں ہیں؟ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ دنیا میں بے شمار چیزیں وہ ہیں جن کو ہم دیکھتے نہیں مگر ہم مانتے ہیں۔ تو مثالوں میں ان سے کہا، میں نے کہا آپ نے ایک بار کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا آپ مانتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا دیکھے بغیر کیسے مانتے ہیں؟ آپ نے صحیح کا نام سنا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے آپ کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا دیکھے بغیر کیسے مانتے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے 3-4 نام اور لیے، ٹالسٹائی کا نام سنا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ میں نے کہا ارسطاٹل کا نام سنا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ میں نے کہا آپ نے تو شیکسپیئر کو خوب پڑھا ہوگا، دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیسے مانتے ہیں آپ نے اپنی روح کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ کیسے مانتے ہیں آپ کے اندر روح ہے؟ آپ اپنی میموری کارڈ کو مانتے ہیں؟ کہنے لگا جی ہاں۔ میں نے کہا دیکھا ہے تو کیسے مانتے ہیں آپ؟ میں مانتا ہوں آپ زندہ ہیں مگر میں نے آپ کی روح نہیں دیکھی، آپ بھی مانیں کہ میں زندہ ہوں حالانکہ آپ نے میری روح نہیں دیکھی۔ ان تمام نظر نہ آنے والی حقیقتوں کو دیکھے بغیر آپ کیسے مانتے ہیں؟ دیکھ کر کے ماننے کا فلسفہ تو ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں بے شمار چیزیں وہ ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں، لیکن انسان کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ کم سے کم بھوک تو کسی کو نظر نہیں آتی مگر مانتا ہر شخص ہے، کم سے کم پیاس تو کسی کو نظر نہیں آتی مگر مانتا ہر شخص ہے۔ دنیا میں حقائق صرف نظر بصری نہیں ہیں، حقائق وہ بھی ہیں جو نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ اب اس کائنات کے جو سب سے بڑے بڑے حقائق ہیں وہ ہیں اللہ کا وجود، اللہ کی قدرت، اس زندگی کی بات ہے، نئی آنے والی زندگی، جو وہ پختہ حقیقتیں ہیں جو حقیقتیں ہیں مگر نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ ان پختہ حقیقتوں کو انسانوں کو منوانا ہے، انسانوں کو سمجھانا ہے۔
اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، وہ 11 سال تک یہ حقیقتیں سمجھاتے رہے، اور اس کے بعد واپس جا کر کے اب آسمانوں میں ساری حقیقتوں کو خود دیکھا، اللہ کو دیکھا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، برے اعمال کا انجام دیکھا، اور یہ سارا دیکھنے کے بعد اب دنیا میں آ کر کہتے ہیں اے انسانوں، جس چیز کا میں اعلان کر رہا تھا وہ میں دیکھ کر کے آیا ہوں۔ میں جب یہ کہتا تھا سود کھانے کا انجام یہ نکل کر وہ میں دیکھ کے آیا، میں جب یہ کہتا تھا فلانے جرم کا نتیجہ یہ نکلے گا وہ میں دیکھ کر کے آیا ہوں۔ یہ سارے چھپے ہوئے حقائق، یہ سارے چھپے ہوئے حقائق جو ہیں وہ کس کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچے؟ محمد رسول اللہ کے ذریعے سے۔ تو اللہ نے معراج میں تمام نبیوں سے کہلوایا کہ آپ لوگ کہو اس نبی پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہ وہ عجیب بات تھی کہ نبیوں سے ایمان قبول کروایا، اور پھر نبی نے خود کہا میں ایمان لاتا ہوں اپنے نبی ہونے پر، اور میں ایمان لاتا ہوں اللہ کے اللہ ہونے پر۔ چاچ آئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے آمن الرسول، رسول بھی ایمان لا رہا ہے، بما انزل علیہ، اس چیز پر جو اس نبی پر اتارا جا رہا ہے۔ آمن الرسول بما انزل علیہ، اور اس نبی پر ایمان اس سے پہلے والے نبیوں نے بھی لایا، فرشتوں نے بھی لایا، ان تمام کے ایمان کو اس نبی پر منطبق کیا گیا۔ گویا بتانا یہ ہے کہ دنیا کے بعد میں آنے والے انسانوں تم اس نبی پر ایمان کیسے نہیں لاؤ گے جب پچھلے تمام نبیوں سے ہم نے ایمان اس نبی پر لانے کا حکم دیا۔ آمن رسول بما انزل الیہ والمؤمنون کل آمن باللہ، ہر شخص نے ایمان لایا اللہ پر، اللہ ہے۔ ہر نبی کا دعویٰ یہی نعرہ یہی تھا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اس کے بعد پھر لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم نبیوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، ہم مسلمانوں کی تاریخ اور روشن تاریخ یہ ہے، کسی مسلمان نے کبھی کسی نبی کی توہین نہیں کی، نہ کرے گا۔ دوسری قومیں اپنا کردار دیکھیں، دوسرے لوگ اپنے رویے کو دیکھ لیں۔ ہمارا رویہ یہ ہے، ہم عیسیٰ کو بھی اپنا نبی ویسے ہی مانتے ہیں جیسے محمد رسول اللہ کو، ہم موسیٰ علیہ السلام کو ویسے اپنا نبی مانتے ہیں جیسے محمد رسول اللہ کو، مگر محمد رسول اللہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین بھی ہیں، وہ بچہ جو ہر خاتون کے گود میں چلا جاتا ہے مگر دودھ تو اپنی ماں کا پیے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے ہم ہر نبی پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ ہمارے نبی نے ہم سے کہا ہر نبی پر ایمان لاؤ گے، ہر نبی کا احترام کرو گے، ہر نبی کو اللہ کا بندہ مانو گے، ہر نبی کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہوگا، اس پر وحی نازل ہوتی تھی، وہ تمام گناہوں سے معصوم ہوتا تھا۔ یہ ہمارے نبی کا کہا ہوا۔ دوسری قومیں اپنا رویہ خود دیکھ سکتی ہیں، جب کارٹونوں کا مسئلہ سامنے آتا ہے تب سوچنے لگتا ہے آدمی ہمارا رویہ کیا ہے دنیا کے دون قوموں کے ساتھ جو اپنے نبیوں کو مانتے ہیں ان سے زیادہ